السلام علیکم، آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز ملنے کے امکانات کتنے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اور جو نوبیل پیس پرائز کمیٹی ہے وہ کن چیزوں کو دیکھے گی؟ اور اس سے پہلے جن امریکی صدور کو نوبیل پیس مل چکا ہے پرائز، ان کی کیا ایسی آپ تو باریکی میں چلے گئے نا. لیکن پاکستان نے نامنیٹ کیا ہے، اس کے تو فیوز و برکات اور روحانی فضیلتیں آپ سے پوچھنی ہیں. نہیں، اصل مدعا اس کے علاوہ، چونکہ یہ ناظرین دیکھنا چاہیں گے جو آپ نے مدعا اٹھایا ہے، لیکن اصل یہ کہ یہ کیا بہت شاندار ڈپلومیسی ہے یا بہت شاندار چاپلوسی ہے؟ از اٹ اے گڈ پلوائے؟ اور کیا یہ ایک احمقانہ چال ہے یا بہت دانشمندانہ چال ہے؟ اس کے اوپر غور کرنا ہے. لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں اب اس کی اہمیت جو ہے، ہاں اس کے حق میں بھی دلائل آ رہے ہیں اور اس کی مخالفت میں بھی آ رہے ہیں. تو ٹیبل اوپن کرتے ہیں. حبیب صاحب آج تھکے آ رہے کہیں سے. آپ لگتا ہے حالت سفر میں تھے سر. جی ہاں، میں ذرا شہر سے باہر گیا ہوا. انگریزی والا تھا اردو والا؟ اردو والا. لیکن جب ہمارے دوست گاڑی چلا رہے ہوں تو وہ دونوں قسم کا ہو جاتا ہے. جی جی. اچھا خیر، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے. میرے لیے تو حیرت کی بات یہ ہے جو زندگی میں نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا، وہ یہ ہے کہ امریکہ کا صدر جو دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوا اور وہ مانگ رہا ہے کچھ. اور مانگ کیا رہا ہے کہ جی مجھے نوبل پرائز دو. مطلب اس طرح مانگ کر نوبل پرائز لیا جانا، یہ تو ایک عجیب و غریب صورت ہے. یہ میرا خیال ہے کہ نوبل کمیٹی کے سامنے بھی ایسی صورت کبھی پیش نہیں آئی ہوگی کہ ایک آدمی خود ہی ان کے سامنے جا کے کہے کہ جناب مجھے نوبل پرائز دو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر انہیں نوبل پرائز مل بھی جائے اس کے بعد، تو پھر یہ تو سیدھا سیدھا پتہ چل جائے گا نا کہ امریکہ کے صدر نے بندوق کے زور پہ نوبل پرائز بھی لے لیا. اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ واقعی ان کی کوئی خدمات ہے. نو ڈاؤٹ یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بند کروانا، ایک امکانی نیوکلیر جنگ کو ختم کرنا ایک بڑا کام ہے. لیکن جب آپ اس کے لیے خود سے درخواست نہیں پیش کر رہے، آپ حکم دے رہے ہیں کہ مجھے نوبل پرائز دیا جائے، انہوں نے کہا کہ لیکن مجھے نہیں یہ دیں گے. دیکھیے میں نے سربیا اور کوسوو کا بھی ٹینشن رکوا دیا. چار کارنامے گنوائے ہیں سربیا کوسوو کے علاوہ. وہ کانگو اور روانڈا کا، ابراہیم اکارڈ کا، پاک انڈیا کا، یوکرین رشیا کا. اور ان کو لگتا یہ ہے کہ جی چونکہ وہ ایک رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جو نوبیل کی کمیٹیاں ہیں نا، یہ لبرلز مجھے نوبیل نہیں لینے دیں گے. ان کا یہ شکوہ ہے. جی اچھا، دوسرا مجھے تو اس میں غرض ہے پاکستان سے، کہ پاکستان نے جس انداز سے نامنیٹ کیا ہے، نو ڈاؤٹ ملکوں کی نامنیشن کی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن آپ یہ ذرا دیکھیے کہ امن کے لیے صرف پاکستان نے نامزد کیا ہے. اگر انڈیا نامزد کرتا تو پھر یہ شاید ایک واقعی پاورفل بات ہوتی اور بڑی سفارش ہوتی. ہمارے ہاں چونکہ واقعات کی ترتیب اس طرح کی ہے کہ اگر ہماری سفارش درست بھی ہو تو ہمیں پاکستان کے رہنے والوں کو یہ کچھ عجیب و غریب لگ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنگ نو ڈاؤٹ جیتی ہے، جنگ بند ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ شاید امریکہ کی تاریخ میں بھی پہلی بار ایک فیلڈ مارشل، جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، یہ پاکستان کا اعزاز آپ کہتے ہیں، کہ ان کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دی گئی اور 1 to 1 ملاقات کی گئی. 1 گھنٹے سے کی ملاقات 2 گھنٹوں پہ چلی گئی. اوول آفس میں لے جایا گیا کہ اوول آفس بھی ذرا آپ وزٹ کر لیں، جو جہاں پہ ہیڈ آف اسٹیٹ جایا کرتے ہیں. اچھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست کے اندر جو کردار ہے وہ ایسا ہے جو پوری دنیا کو پتہ ہے، بلکہ وہ کردار زیادہ اجاگر ہوا ہے، زیادہ واضح ہوا ہے فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد. بالکل. اس کے بعد ہماری حکومت کا ایک بیان آتا ہے، جو حکومت کا وزیر دفاع، جو ٹیکنیکلی فوج کا باس ہے، وزیر دفاع، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو ایک ہائبرڈ ماڈل ہے اور اس میں ہمیں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ڈیلیور کر رہا ہے ماڈل. اچھا، یہ تو 90 کی دہائی میں ہونا چاہیے تھا تاکہ کنفرنٹیشن نہ ہو. اب تو وہ اس کا کانسٹیٹیوشنل کو کور بھی سوچ رہے ہیں. یہ ایک زمانے میں ایک اہم ادارہ جو اسلام آباد میں ہے، تعلیمی ادارہ، وہاں پہ پریزنٹیشنیں دی گئی ایک زمانے میں کہ اس سلسلے میں کانسٹیٹیوشنل کور کیسا ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جس ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں اسے کبھی کانسٹیٹیوشنل کور کی ضرورت نہیں پڑی. بالکل ٹھیک بات. وہ جب دل چاہتا ہے، وہ جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے. تو اس لیے اسے کانسٹیٹیوشنل کور دینا یہ محض ایسا ہی ہے کہ چوری صاحب لے آؤ تھوڑی پگڑی. وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا چاپلوس خوش آمدی سے، وہ خام خواہ کسی بڑے آدمی کے ایسے کپڑوں پہ ہاتھ ماریں گے
کہ جناب ویسے ذرا کھینچ کے سیدھا کر دیں گے. تو یہ بھی ایک چاپلوسی کا ہمارے گاؤں میں ویسے میں اور اوریجنل واقعہ آپ کو بتاؤں وہ یہ واقعہ ہے کہ قابل عزت ہے میراثی جن کو آپ کہتے ہیں میراث رکھتے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ وہ سب شجرا وغیرہ انہیں یاد ہوتا ہے. تو وہ چودھری صاحب کہنے لگے گوبر بڑا پھب رہا تھا ڈے تھے لگے پہنچے دیتے. اب آپ ذرا تصور کریں یہ ہماری حالت ہو چکی. اچھا جب سے ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے اس وقت سے پاکستان کی حکومت کے حکومتی اتحاد کے چہرے دیکھنے والے ہیں. جس طرح وہ اترے ہوئے چہرے ہیں ان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں جو طاقت کی رہی راہ سا فساد تھا وہ بھی جاتا رہا. تو یہ تو اب کام سے بھی چلے گئے, اب اینٹی اپ کر رہے ہیں نا اب اور مزید کیا اور کیا کریں. اچھا اور یہ جو صرف حکومت کے چہرے اترے ہوئے ہیں, حکومت تمام جمہوری قوتوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے بات نہیں جو جن تمام دیکھیں کئیوں کے تو پہلے اترے ہوئے دوسری جمہوری قوتیں ہیں ان کے چہرے اترے نہیں ہوئے, بگاڑ دیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح رگڑا دیا گیا, ویل پٹ سر, جس طرح انہیں آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے, ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, اس کے بعد ان کے لیے تو جمہوریت ہے ہی نہیں پہلے بھی. ٹھیک ہے 8 فروری کا الیکشن ان کا چوری ہوا ہے, 26ویں ترمیم ان کو روکنے کے لیے کی گئی صرف جو ہے نا ججوں کو عدل بدل کر دیا گیا اس وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ صرف پی ٹی آئی کا المیہ نہیں ہونا چاہیے, قانون کے مطابق نہ کچھ یہ صرف پی ٹی آئی کا المیہ نہیں ہونا چاہیے, جو بھی سو کالڈ جمہوری جماعتیں ہیں ان سب کے لیے المیہ کا مقام ہونا چاہیے. تو اب جو ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت کا دعوے دار تھے نا یہ سارے لوگ ووٹ کو عزت دو, وہ تو مان گئے کہ ہائیبرڈ ہے, تو اب خود مان رہے ہیں ہائیبرڈ ہے, تو اپنے منہ پہ کیا مل رہے ہیں یہ لوگ, اس میں خوش ہیں وہ نہیں. اب تو وہ آ رہا ہے نا معاملہ کے اب تو ختم ہو گیا, سجنا بھی مر جانا ہے, سجنا بھی مر جانا, سجنا بھی وہ آ گیا. میں آپ کو بتاؤں چند دن میں آپ کو تصوف کے بڑے بڑے مقامات خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بتا رہے ہوں گے. اچھا ابھی راہ سلوک کی چند منازل کے طے کرنے کا طریقہ کار آپ کو رائے سے پتا چلے. اتنی جلدی نہیں سر, ابھی ٹائم لگے گا. نہیں یہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. میرا سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نوبیل کی نومینیشن کا آئیڈیا بھی قائد محترم سر یہ فنا فی الدوست ہے سر, یہ آپ نے دیکھا نہیں, یہ فنا فی الدوست ہو جانے کا مظاہرہ نہیں ہے. نہیں وہ ہے بالکل ہے, لیکن آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی بانگوں کی آواز آئے تو میں اس کی طرف کہہ رہا تھا. نہیں اب نہیں آئے گی. اب اس پہ اقبال تو یہ ہے کہ کسی نے یقین نہیں کرنا, اب تو یقین ہی نہیں ہونا نا. اب آپ کو متصوفانہ خیالات آئیں گے. سر رچ بس گئے ہیں, اس نظام سے خوش ہیں, اس کو تسلیم کر رہے ہیں, وہ ہائیبرڈ کہہ رہے ہیں, آئینی شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں, جو بھی اعتراض آپ کر سکتے ہیں وہ قبول کیے جا رہے ہیں. دسو کہ ٹرمپ نے نوبل ایسے نامینیٹ کرنا, اس کے پروز اینڈ کونس پہ بات کریں, لوگ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں اس کے پروز اینڈ کونس تو بڑے کہ یہ کیا ہم نے بڑا دانشمندانہ چال چلی ہے, شاندار ڈپلومیٹک شاٹ مارا ہے, یا ہم نے چاپلوسی کی ہے. دس از دی کوسچن ان یہ بتائیں کہ باقی سیاسی گفتگو ہماری مدد اس جنگ میں چین نے کی تھی یا امریکہ نے کی تھی؟ چین نے. ہم نے چین کے لیے کچھ کہا ہے کہ چین نے امن کے لیے بڑی کوششیں کی؟ ہم چین کے لیے جو کہہ رہے ہیں وہ بہت واضح کہہ رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات آج اب خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ساری دیکھ لینا, چین کے حوالے سے, چین کے حوالے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان معاملات آج ان کے ٹرائیکے کی تصویر بھی آ چکی ہوئی ہے. چین نے کروائے نا, چین نے. اچھا سعودی عرب اور ایران کے معاملات کس نے درست کروائے تھے؟ وہ بھی چین نے کروائے تھے. جب یہ سارے معاملات چین کروا رہا ہے تو ہم نے چین کے آرک رائیول کو یہ کہہ کے کہ جناب انہیں نوبل پرائز دیا جائے, تو ہم نے تو چین کی خدمات کا اعتراف کیا ہے, یا اس سے تاثر ادروائز جائے گا؟ اپارٹ فرام دیٹ سر, اسلامی دنیا کے بھی تو ہم لیڈر ہیں نا. اچھا اس کے بعد آ جائیں آپ, اسلامی دنیا کے جو ہم لیڈر ہیں, ایران پر امریکہ کی شہ پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہوا, آپ ان کے بارے میں نوبل پرائز کی بات کر رہے ہیں. یہ سب سے اہم تنقید ہے, سب سے اہم تنقید یہ. اسی لیے ایک رائے یہ تھی کہ غزہ میں کیا کر رہے ہیں, اسی لیے ایک رائے یہ تھی کہ آپ 2 ہفتے کا انتظار کرتے اس وقت تک جب تک ٹرمپ نے جو ٹائم مانگا ہوگا ایران اسرائیل تنازع کو لے کر, وہ دیکھتے. اگر اس بیچ میں ٹرمپ کی انٹروینشن سے یا جس نے ٹائم بائی کیا ہے کوئی ٹروس ہو جاتا, کوئی سیز فائر ہو جاتا, دین بہت اچھا چکا تھا کہ آپ نے ٹائم لی کیا ہے. دوسری بات, خواجہ صاحب رفیق صاحب نے جو لکھا ہوا ہے, خواجہ صاحب میں کسی اور خواجہ صاحب پہ بعد میں جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو کل نیو جرسی میں جرنلسٹ سے گفتگو کر رہے تھے,
وہاں پہ انہوں نے کہا آپ جنگ رکوائیں گے؟ اس نے کہا کہ بڑا مشکل ہے، اس وقت اسرائیل جیت رہا ہے، میں نہیں رکواؤں گا. آگے دوبارہ اس سے پوچھا کہ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ IAEA آپ اسرائیل بھی بھیج دیں اور ایران بھی بھیج دیں اور دونوں کو کہیں کہ یار نیوکلیئر کانفرنٹریشن سے پیچھے ہٹ جائیں. تو ایک سجیشن یہ آ رہی کہ نوبیل پیس پرائز کی جگہ اس کا نام ٹرمپ پیس پرائز کر دیں گے اب. جی اس نے کہا مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں نے کوسوو تے چیچنیا میں انٹرسٹ ہے، روانڈا اور اس میں انٹرسٹ ہے، کانگو میں. کہنے کا مطلب یہ مجھے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں، مجھے صرف نوبل پرائز میں انٹرسٹ ہے. سر نوبل جہاں سے اصل جو مسئلہ پڑا ہوا ہے اس میں معاملہ کوئی نہیں ہے اس کی، لیکن یہاں پہ پاکستان کی بہت بڑی فینٹیسی ہے براک اوباما سے. براک اوباما کو جب ملا تھا یہ پیس پرائز 2009 میں ملا تھا، وہ اس کے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی 4 صدور 3 صدور کو ملی ہوئی ہے، وہ اس کے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 2 ہفتے کا انتظار کر. خواجہ سار رفیق صاحب کا جملہ سنیں آپ. وہ یہ کہتے ہیں جسے چارہ ڈال رہے ہیں وہ کھائے گا بھی اور دولتی بھی مارے گا. نہیں میں دیکھیں ہم نہ کوئی نون لیگ کی حمایت میں بات کریں، ان کی مخالفت. میں کہہ رہا ہوں ان کے اپنے ذمہ دار اہم ترین رہنما یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پھر حسین حقانی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو اسی ٹرمپ نے مودی کو گلے لگا لیا تو. حسین حقانی نے ایک طویل عرصے بعد معقول بات کی. ایک تو اس کے پروز اینڈ کونس جب ہم ڈسکس کریں تو ایک تصویر نہ دکھائیں. جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ان کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا ماسٹر سٹروک مارا ہے، انڈیا کو چیک میٹ کر دیا ہے. انڈیا کیا اس اپروچ کی مخالفت کرے گا؟ واقعی سنجیدہ نقطہ ہے. اگر یہ ٹرمپ کو نہ ملا نا ایوارڈ تو انہوں نے کہنا یہ پاکستان نے چونکہ پہلے کر دیا تھا اس وجہ سے ہم نہیں دیکھیں نہیں اس میں چیک میٹ کی باریکی سمجھے نا سر. انڈیا نہ سر انڈیا کلیم کیا کر رہا ہے؟ 15 بار گن کے آن ریکارڈ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکا ہے میں نے فون کیا اور میں نے سیز فائر کروایا، اور 15 بار مسلسل انڈین حکام اس کی تردید کر رہے ہیں. سو یہ کام کر کے آپ نے انڈیا کو واقعی چیک میٹ کیا ہے، 100% چیک میٹ کیا آپ نے کہ ہوں تسی بھجو کہو کہ نہیں. اب اس کے اوپر انڈیا کا کوئی آفیشیل ٹل ناؤ ایز آف ناؤ اس پہ اوپر کمنٹ کرنے سے بھی گریز ہیں. ایک بات. دوسری کچھ لوگوں کو خواب یہ ہے، خیال یہ لوگوں کا کہ شاید اس وجہ سے کہ اسے ٹرمپ کو پیس پرائز ملنا چاہیے، وہ اسرائیل ایران پر براہ راست حملے کے لیے 2 دفعہ سوچے گا. تیسری رائے لوگ یہ لے کے آتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ 2 ہفتے کو اس نے ٹائم لیا کیونکہ ہم نے جو اسے بریف اپ دیا، جو معلومات اسے دیں، اس کی وجہ سے اس نے ٹائم بائی کیا. ادروائز وہ 24 سے 48 گھنٹوں میں فیصلہ کر چکا تھا. یہ ایک رائے. دوسری رائے میری اس میں جو عاجزانہ سی رائے ہے، جو دوسرے پرسپیکٹو میں یہ تو تھا حکومت کے چاہنے والوں کا، وہ یہ تھا کہ 2 ہفتوں کا انتظار کیا جاتا. اگر آپ کو یہ بہت تیزی سے چال آئی ہوئی تھی، 2 ہفتے جو ٹرمپ نے بائی کیے وہ دیکھتے، ایران اور اسرائیل کا ٹروس ہو جاتا، پھر آپ حق بجانب تھے اس کا اعلان کریں. ابھی لوگ سر دست ایک ہی اعتراض کر کہ یار معاونت اسرائیل کی امریکہ کر رہا ہے، غازہ فلسطین کا برا حال ان کے تعاون سے ہو رہا ہے، آپ صرف ایک مدعے پہ نوبیل کے لیے نامینیٹ کریں، دس از ناٹ رائٹ. اچھا ویسے مجھے غلط فہمی، میری بدگمانی آپ یوں کریں، بدگمانی ہے کہ یہ پاکستان کی اندرونی سیاست کا شاخسانہ ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. کون سا؟ پاکستان کی اندرونی سیاست سے بھی ٹرمپ صاحب کا تعلق جڑ گیا ہوا ہے نا. ہاں جی آپ نے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چیک میٹ کر جی، یہ اس وجہ سے یہ بھی چیک میٹ کر دیا کہ جی ٹرمپ صاحب تک تو کوئی رسائی، کوئی چیز جو ہے اب کوئی بس سیاں بھائی کوتوال اب ڈر کہے گا. اب اس کے ساتھ ایک اور دوسری جڑی ہوئی چیز ہے کہ جب ہم نے ٹرمپ کو نامینیٹ کر لیے تو ایسے موقع پہ اپنے بھی 2 نوبل پرائز کا ذکر نہ کر لیا جائے. ہاں جی بالکل کیا جائے. دونوں کہاں پہ؟ ایک جیتے جی پاکستان آ نہیں سکے اور دوسری آ نہیں سکتی ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اپنے لیے بھی ذرا تھوڑا سا یہ سوچنے کا مقام نہیں. بالکل 100% کوئی شک ہی نہیں. ہم تو ملالہ کے نوبیل کے اوپر کانسپریسیز نہیں کرتے. ہمارے ہم مقبول سیاسی جماعتیں جو ہیں، مقبول مذہبی سیاسی جماعتیں ملالہ کو ملے نوبل کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کانسپریسی کے نتیجے میں پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے دیا پاکستان ایسا ہے یا نہیں کرتے تھے. ان کے مذہبی خیالات ظاہر ہے ان کے تھے، سر ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ہر شخص کا مذہبی جو یا ایمانی معاملہ ہے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. لیکن وہ جو بھی ہو، آپ نے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. مطلب
यहाँ से कई दफा उनके नाम खुरच के मिटाए गए. He is one of the only two Muslims in the history of दुनिया उन्हें मुसलमान ही कह रही जो है. साइंस के नोबेल सिर्फ 2 मुसलमानों को मिले, जिनमें से एक हुआ है और उनके साथ. अब वो जाहिर है उनके एतकाद को इस्लाम से मुतसादम समझा जाता है और है, अब तो दस्तूर में लिख दिया गया ना. ये बताएं कि ट्रंप की नॉमिनेशन ट्रंप को ईरान इजराइल जंग में बराह रास्त कूदने से रोकने के लिए काफी होगी या नहीं? आपने कल उनकी तकरीर नहीं सुन ली, सहाफियों से गुफ्तगू नहीं सुन ली, तो आपको क्या लगता है कि वो काफी होगी? वो तो खुद कह रहे हैं कि भाईजान मैं इस वक्त नहीं रोक सकता, इजराइल जीत रहा है इस वक्त, ईरान इज लूजिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड चले आप बताएं सब की राय. देखिए, जो अमेरिकन सिस्टम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि उसके अंदर कितना बड़ा अहमक पागल किसी भी दर्जे पे पहुंच जाए ना, उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इतना खूबसूरत है और इतना इस्टेब्लिश्ड है, 250 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, कि सदर ट्रंप की ख्वाहिशात तो बेशुमार हो सकती हैं, उनका इजहार वो बेमुहाबा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिस्टम को वो इस तरह मरोड़ दें कि अमेरिका धड़ाम से जा पड़े. ईरान इसराइल वॉर जो है, इसका ये क्यों है? ईरान इसराइल वॉर, जामी साहब और बाजवा साहब, ये बुनियादी तौर पे अगर इसमें ईरान जीत जाता है, इसका मतलब है कि वर्ल्ड ऑर्डर आपका ख़त्म हो गया, जिसके टॉप पे अमेरिका बैठा हुआ है. वो जो एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड ऑर्डर है वो ख़त्म हो गया. क्या अमेरिका और यूरोप ये करने की इजाज़त देंगे? आप देख लीजिए कि अमेरिका के कहे बगैर पहली बार यूरोपियन जहाज़ जो हैं वो मिडिल ईस्ट में पहुंच गए. अमेरिका ने नहीं अभी मांगे. तो यूरोप का भी उसने कह दिया ट्रंप जी, उसने कहा उनसे नहीं. अच्छा, अब यूरोप उस वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है. ट्रंप साहब के बाज बयानात ये ऐसा लगता है कि वो साबित करते हैं कि जैसे वो वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं. छोटा सा आपसे इख्तलाफ ही है, आप जो कह रहे हैं कि अमेरिकी सिस्टम के अंदर एक चेक्स एंड बैलेंसेस है और सेल्फ करेक्शन का एक मैकेनिज्म है, लेकिन वहीं पे एपैक भी एग्जिस्ट करती है, अमेरिकन इजरायली पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और वो इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है. अभी इस वक्त छोटा लफ्ज है, बुनियादी तौर पे अमेरिका ने इजराइल को अपना बगल बच्चा बनाया था, इजराइल ने अमेरिका को बना लिया. इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले जितनी फंडिंग्स होती हैं वो सब एपैक के थ्रू, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जिसमें आप यू नेम इट, जितनी बड़ी गोल्डमैन सैक्स से लेके आप पेपॉल तक आ जाए, वो सब की सब फंडिंग करती हैं. फिर उसके बाद सदर किस तरह से उसकी वो बाजू मरोड़ लेते हैं. आज कल आप अमेरिकन टीवीज पे सेनेटर्स हो जाएं, वो टेड क्रूज से लेके आप कांग्रेसमैन तक, वो सब दे वांट टू सेव इजराइल. अच्छा, एट द वेरी सेम टाइम इजराइल हैज अटैक्ड ईरान and no one is talking about Iran. Exactly, यही है वर्ल्ड ऑर्डर. नहीं, लेकिन ये सेल्फ करेक्शन नहीं है, ये तो उनके सिस्टम के अंदर इनग्रेन्ड है कि चलो जी देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट कंप्लीट द जॉब. सिस्टम के अंदर हर ऑन दी सिस्टम के पैरेलल अंदर कई कुछ सेनेटर्स चीजें ने होती तनकीद भी हैं. तो बहुत कम. ये आप जरा मुझे बताएं, आप पाकिस्तान के अंदर तो कोई लॉबी शोबी नहीं है ना? नहीं है ना? पाकिस्तान के अंदर शुगर लॉबी ने जो वारदात डाली है, अभी जो डाली है, पहले वो कोई छोटी है, कितना 113 अरब का मुनाफा हुआ. ठीक है. अच्छा, हुकूमत ने भेजे, हुकूमत को कहा बाजू मरोड़ी भेज दो, कीमतें ऊपर कर ली, ठीक है, अब बाजू मरोड़ी अच्छा इंपोर्ट कर लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो. देखिए यही काम, यही इल्ज़ाम था ना कि इमरान खान के ऊपर, जिस पे उन्होंने कमीशन बना दिया था. याद है जहांगीर खान तरीन को निकाल दिया हुकूमत जाने का एक बहुत बड़ा सबब. ये अगर आप आपने छेड़ दिया है, अगर आप चाहें तो कोई डेटा पेश कर दूं. जी बता दें. ये जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हाँ, वो कहते हैं जी कि लगभग 7 लाख और 65,000 टन चीनी ये बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की गई है. ठीक है. और फिर मुकामी चीनी की कीमत में 35 से 50 रुपए फी किलो इजाफा भी हुआ इसी बीच में. इसके बाद हुकूमत ने फैसला किया कि मुल्क में चीनी कम हो गई है जी, तो बैरून मुल्क से चीनी मंगवा ली जाए, इंपोर्ट कर ली जाए. और अब जब हम बात कर रहे हैं, मुल्क में बाहर से 7,50,000 टन चीनी मंगवा ली गई है. हाँ. और कितनी शुगर मिल्स हैं, किस किस को फ़ायदा हुआ, उसका एक तखमीना कुछ दोस्तों ने लगाया है कि अगर 50 रुपये कीमत फ़ी किलो बढ़ी है तो कम से कम 114 अरब रुपए बनाए गए हैं. जी, अब आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि ये इसको लॉबी नहीं कहते. नहीं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक लीगल कवर, ये तो आउटराइट बदमाशी है और ये तो आउटराइट एक्सटॉर्शन. सर ये जी, तो भाई ये होता है ना. अच्छा देखिए,
वहां मैं स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इजराइल बात कर रहा हूं दैट अमेरिका वांट्स टू डिफेंड इजराइल। ये एक नाजुक मामला आपने छेड़ दिया, लेकिन मैं सिर्फ इसको कल वाली वीडियो तक उठा रखते हैं इजराइल वाले मामले को। जी। वर्ल्ड ऑर्डर क्या चीज है? वर्ल्ड ऑर्डर ये दुनिया में, माफ कीजिएगा हो सकता है बहुत सारे लोगों को बात पसंद ना आए, ये दुनिया के पहले 80 साल हैं जिसमें कोई बहुत बड़ी जंगें नहीं हुई। ठीक है, अच्छा ये वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, ये कायम कैसे है? इसके टॉप पे अमेरिका है। अच्छा जो इसराइल है, इसराइल वहाँ क्यों है? इसराइल तो बनाया गया मुल्क है ना, बाहर से लोगों को, पाकिस्तान उस तरह का नहीं है, पाकिस्तान में बाहर से लोग नहीं आए, पाकिस्तान में यहीं के लोग हैं, तो फिर एक मुल्क बना है। आप वो बात करें जो इक्वेट करते हैं मजहब के नाम पर रियासत वाली, एक तो वो बात गलत है। इसराइल क्यों बनाया गया? इसराइल इसलिए बनाया गया, आप इसराइल के लिए जब आप उसको देखते हैं तो वो नहर सुएज जैसे हसास रास्ते की हिफाजत के लिए बनाया गया। अमेरिका का और दुनिया के दूसरे मुल्कों का ख्याल ये है कि चूंकि ये डिस्टर्ब्ड खित्ता है, इसलिए यहाँ पे, और नहर सुएज उनकी आप असेसमेंट देखें, नहर सुएज एक दफ़ा बंद भी की गई थी। देखिए ये सारी चीज़ें मिल के चलती हैं। अब वर्ल्ड ऑर्डर में, उस वर्ल्ड ऑर्डर को में ईरान क्यों नहीं फिट बैठ रहा, या ईरान ने उस वर्ल्ड ऑर्डर को समझने में क्या गलती की है, वो एक अलग मौजू है। लेकिन लेट्स कंक्लूड ऑन ट्रम्प सर। बाजवा साहब, ये जो रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स थे, जो विल्सन के ट्वीट्स थे, और जो डेमोक्रेसी एक्ट था, और जो बड़ी बड़ी कैंपेन्स और हज़ारों लाखों डॉलर लगाए गए, और जो ट्रक की बत्ती के पीछे यहाँ पीटीआई के वर्कर को लगाया गया, फलाम मुहिम शुरू हो रही है, फलाम मुहिम शुरू हुई है, जिसके ऊपर खान साहब कभी विलिंग नहीं थे इंटरनली, और यहाँ पे दस्तियाब पीटीआई की क़यादत हमेशा कहती थी हम पुरानी मुदाखलत से खान की रिहाई नहीं चाहेंगे, उसका क्या करना है? देखिए, एक तो ट्रक की बत्ती नहीं था, क्या था मामला? ये था कि एक जेन्युइन सिंसियर एफर्ट की, अच्छा, फिर वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों ने, देखे क्या निकला, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ना। अब वो डूबते को तिनके का सहारा, यहाँ पे तो जो मामला 26 नवंबर हो गया, यहाँ पे 26 में आईनी तरमीम हो गई, यहाँ पे 9 फरवरी हो गया यहाँ पे। उसके बाद भाई जहां से आपको कुछ नजर आता है कि कुछ हो सकता है, ये उनका हक था करने का, और उन्होंने अच्छा किया। जो बैरून मुल्क, उसके बाद अगर अचानक सिचुएशन, वर्ल्ड ऐसी ग्लोबल सिचुएशन बनी कि जिसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन या टैक्टिकल पोजीशन आनन फानन अमेरिका की नजर में बन गई, तो बन गई। दुनिया यूं चलती है। अब भी ये चूरन बेचना चाहिए? चूरन बेचने की बात नहीं, तो क्या है ये? अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती, मुझे एक बात बताएं, मुझे सिर्फ एक सवाल करना है। जनाब इमरान खान साहब जिस कॉज के लिए जेल बैठे हैं और किसी डील से इनकारी हैं, वो चाहेंगे कि अमेरिका मुदाखलत करे? वो तो पहले दिन से नहीं चाह रहे, वो तो पहले दिन से। ये अभी एक मिनट सुना नहीं, ही विल नॉट। हमारे साथ उस दिन पीटीआई के 2 सीनियर लीडर्स बैठे थे जी, तो ये बात हुई, तो और बड़ी जबरदस्त बात, उन्होंने अचानक खुद ही कहा, उन्होंने कहा मैनू हुण समझ आती है कि इमरान खान क्यों कहता सी कि अमेरिका तो मदद नहीं लैनी। ये बात ठीक है ना। देखें सर, जो पीटीआई का जितना भी सीरियस आदमी था, उसने तो एक लम्हे के लिए नहीं कहा। ये आप बड़ा फैक्चुअली दुरुस्त बात पे आ गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, उनका पाकिस्तान के ऊपर एक असर सूख तो है, उससे इनकार नहीं हम कर रहे। उसके नाम पे सर जो इंडिविजुअलिज्म की गई है ना, जो पीटीआई के अंदर 1.5 इंच की मसीतें निकाली गई हैं, और जो इसके नाम पे जो यार उनका क्यों ना डिस्कस करें जी? वो मुतबर्रक है जिनके ऊपर बात नहीं हो सकती, सेक्रेट है वो। अगर उनकी ये कैंपेनिंग गलत साबित हुई है और गलत आपने यहाँ पे लोगों को नारे लगा के जज्बातियात में बहकाया है, जज्बातियात, फिर वो आप यहाँ पे आपने क्या क्या थंबनेल नहीं बेचा? अच्छा, वैसे एक बात बताएं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में आप भी बैठे हैं, अकबर है, मैं हूँ, हम सारे यहाँ पाकिस्तान में काम करते हैं। हमने क्या कभी सीरियसली एक दिन भी सिचुएशन को लिया? किस सिचुएशन को? कि अमेरिका में क्या होगा? हमने तो आपने डिस्कस नहीं करने दिया। हम यहाँ, और मैं आपको हमेशा रोकता हूं, आपने डिस्कस नहीं करने दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं, देखिए हम डिस्कस जरूर करते थे, लेकिन एंड पे हम ये कहते थे कि अल्लाह ना करे कि ये नौबत अल्लाह ना करे ये यहाँ पे ये होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये मैंने तो कभी इस तरह का, हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई अमेरिका से ये, और बात ये है कि अभी भी ये इसके ऊपर दो। और एक सेकंड, लास्टली, डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल प्राइज के लिए हमायत करके ये न समझा जाए कि अब हमारे साडे और डोनाल्ड ट्रंप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਵੀ नहीं, he will be the most unpredictable person and he had been। देखें, तुलसी गबाड़ जैसी खातून के साथ उसने क्या किया? नहीं, इलान मस्क से ज्यादा यारी किसी के साथ थी जी, इलान मस्क। ठीक,
تلسی گبارڈ کے اوپر اس نے کہا اس نے غلط معلومات دی ہیں. تلسی گبارڈ کو اڑا کے رکھ دیا. یار اس کا بھی نام ایپسٹین پیپرز میں آیا ہوا نا جامی صاحب, اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ کانسپریسی تھیوری ہے دیٹ دی جوئش لابی کنٹرولز دیٹ, اور وہ ایپسٹین پیپر وہاں پہ جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, شاید یہ دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ اس سے بلیک میل ہو رہے ہیں. لیکن خیر یہ جس فائل کا ذکر بھائی صاحب کر رہے ہیں, یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو بدفعلی کے معاملات پر مبنی ایک فائل ہے جس کا حوالہ ایلون مسک نے دیا تھا. بہرحال یہ موضوع پھر کسی اور روز. فی الحال آراء تقسیم ہے, آپ کمنٹ کی صورت میں اس ویڈیو کے نیچے یہ ضرور بتائیں کہ دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں. کیا پاکستان نے یہ جو نوبیل کے لیے نامینیٹ کیا ٹرمپ صاحب کو, یہ ایک شاندار ڈپلومیسی ہے یا شاندار چاپلوسی ہے؟ بس اس پہ مبنی اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے بھائی صاحب. جی اجازت لیں, کل ملتے ہیں.